لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسولا من انفسہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ہماری آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، ان کو گناہوں سے، گندی چیزوں سے، گندے اخلاق سے پاک اور صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان انگنت نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی شکل میں عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں توحید والا دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جسے انمول کہہ سکتے ہیں ہم، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی چیز اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اسلام کی یہ نعمت ہمیں ملی کیسے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں اور آپ کو دی، اس کا میڈیم کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی، آخری رسول اور ساری انسانیت کا رسول بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی کا دنیا میں بھیجا جانا، رسول بن کر کے آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی اس نعمت پر احسان جتایا ہے۔ بہت کم مقامات پر آپ کو قرآن میں ایسا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے یہ نعمت دے کر کے تم پر احسان کیا ہے۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسولا من انفسہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ہماری آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو گناہوں سے، گندی چیزوں سے، گندے اخلاق سے پاک اور صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس نبی کو بھیج کر کے ہم نے تم پر احسان کیا۔ دنیا میں ہم اپنے محسنوں کو یاد کرتے ہیں، بھئی ہم اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے ہیں، ماں کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ماں ہماری محسن ہے، اس نے ہمیں جنم دیا ہے۔ باپ کا احترام کرتے ہیں، باپ ہمارے محسن ہیں، لیکن رسول ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ رسول کے ذریعے ہمیں اسلام ملا ہے۔ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے میرے بھائی کہ اس رسول کی زندگی کو ہم پڑھیں، اس رسول کی سیرت کو ہم جانیں؟ افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری اکثریت اللہ کے رسول کی سیرت سے نابلد ہے، ناواقف ہے، لوگ نہیں جانتے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سیرت رسول پر اگر میری نظر میں آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بہترین کتاب کون ہے، مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، اور اپنے موضوع پر اپنے زمانے میں چنی ہوئی کتاب ہے الرحیق المختوم۔ ایک بار تو ہمیں ٹائم نکال کے پڑھنا چاہیے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ سیرت رسول کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ ظاہر خطبہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہے، 20-25 منٹ کا وقت ہے، اور سیرت رسول کو اگر ہم اختصار کے ساتھ بھی بیان کریں تو وقت چاہیے۔ تو ہم انشاءاللہ اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ اللہ کے رسول کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی بعثت تک، یعنی 40 سال کی عمر میں جب آپ کو اللہ نے نبی بنایا، اس وقت تک کی سیرت کو ہم الگ بیان کریں گے۔ پھر بعثت سے لے کر کے ہجرت تک، مدینہ پہنچنے تک کی جو زندگی ہے، اس کو ہم ایک الگ قسط میں بیان کریں گے۔ اور پھر تیسرا جو حصہ ہوگا، مدینہ پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد کی زندگی سے لے کر کے اللہ کے رسول کی وفات تک، یہ 3 حصوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 3 خطبہ جمعہ میں، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مسلسل 3 خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول کی سیرت کے اس موضوع کو بیان کریں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے ادا کرنے کی، اور اس موضوع سے ہم سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کی سرزمین پر پیدا کیا۔ عرب کی جو سرزمین تھی وہ جغرافیائی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی دنیا کے اور خطوں سے الگ تھی۔ ایک تو وہاں خانہ کعبہ تھا، جس کو اللہ کے رسول کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے بنایا تھا، اور صحیح روایت کے مطابق انہوں نے ری بلڈ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کے فاؤنڈر نہیں ہیں، انہوں نے اس کو ری بلڈ کیا تھا، انہوں نے اس کو دوبارہ کھڑا کیا تھا اس کی بنیادوں پر۔ صحیح روایات کے مطابق اور علماء کے صحیح قول کے مطابق خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کے بھی بہت پہلے دنیا میں موجود تھا۔ روئے زمین کا پہلا گھر تھا خانہ کعبہ، اور جغرافیائی اعتبار سے بھی خانہ کعبہ یہ زمین کا سینٹر ہے، وہ زمین کا مرکز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ کے پڑوس میں پیدا ہوئے۔ آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ آپ کا جو خاندان تھا بنی ہاشم کا گھرانہ، وہ اس وقت کی پورے مکہ کا سب سے عظیم خاندان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نام ملتا ہے کنانہ کا، اور کنانہ کی اولاد میں ایک نام ملتا ہے قریش کا، اور قریش قبیلے کے الگ الگ خاندانوں میں ایک خاندان ملتا ہے بنی ہاشم کا۔ اس بنی ہاشم کے خاندان میں عبد المطلب کے گھر میں جناب عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کے بطن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول کے نسب کی بات کریں، آپ کا جو نسب ہے
یوں تو سیرت کی کتابوں میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل تک ملتا ہے، مگر جو اس میں متفق علیہ ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ عدنان تک ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، فہر یہ قریش، انہی کو قریش کہا جاتا ہے، بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، عدنان تک سلسلہ نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق علیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ عدنان کے اوپر حضرت اسماعیل تک الگ الگ اقوال ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول بنی ہاشم کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاشم کے معنی عربی میں ہوتے ہیں توڑنے والے۔ ہاشم بہت سخی آدمی تھے۔ ہاشم کے پاس مکے میں دو بڑے کام تھے، ایک حاجیوں کو پانی پلانا اور ایک حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا۔ حاجیوں کو باقاعدہ ایک بہت بڑا تالاب بنا تھا، حوض بنا تھا، اس میں پانی بھرا جاتا، اس میں کشمش ڈالی جاتی، اس میں کھجور ڈالی جاتی، اور وہ پانی اسپیشلی حاجیوں کو پلایا جاتا تھا۔ اور حاجیوں کی مہمان نوازی کے لیے بڑے پیمانے پر دیگیں بنتی تھی اور کھانا بنتا تھا۔ یہ دو کام مکے کے اور قبیلوں کو نہیں ملا تھا، یہ کام اللہ کے رسول کے پردادا ہاشم کو ملا تھا۔ ہاشم ایک مرتبہ ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، راستے میں مدینہ میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ مدینہ میں قبیلہ تھا بنو نجار کا قبیلہ، وہاں ایک خاتون سے انہوں نے نکاح کیا، سلمہ بنت عمرو۔ سلمہ بنت عمرو سے انہوں نے نکاح کیا، نکاح کے بعد کچھ دن وہاں رہے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو میکے چھوڑ کر کے وہ تجارت کی غرض سے آگے چلے گئے کہ واپسی میں اپنی بیوی کو ہم مکہ لے کے جائیں۔ لیکن اسی سفر میں ہاشم کا انتقال ہو گیا فلسطین کے شہر غزہ میں۔ ادھر ان کی بیوی سلمہ بنت عمرو کے پیٹ سے ایک بچے کا جنم ہوا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا، اس کے بال سفید تھے، ماں نے اس بچے کا نام شیبہ رکھا۔ شیبہ کے معنی عربی میں بڑھاپا کے ہوتے ہیں، چونکہ اس بچے کے بال سفید تھے پیدائش کے ٹائم، اس لیے ماں نے اس بچے کا نام شیبہ رکھا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ہاشم کی جو ذمہ داریاں تھیں اس قبیلے میں، ان کا جو مقام تھا وہ ان کے بھائی مطلب کو ملا تھا۔ لیکن ہاشم کے بھائی مطلب کو ابھی اپنے اس بھتیجے کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ جب یہ ان کا بھتیجا شیبہ جس کا نام رکھا تھا، اس کی ماں نے جب ان کی عمر 10-12 برس کی ہوئی تو مطلب کو اپنے اس بھتیجے کے بارے میں معلوم ہوا۔ یہ اپنے یعنی نانیحال میں پل رہے تھے شیبہ، تو مطلب گئے اور وہاں سے اپنے اس بھتیجے کو اور اپنی بھابھی کو لے کر کے وہ مکہ آئے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو لوگوں نے مطلب کے ہاتھوں میں ایک بچہ دیکھا، لوگوں نے سمجھا یہ کوئی غلام کا بچہ ہے، لوگوں نے کہا عبد المطلب، یہ تو مطلب کا غلام ہے، مطلب ایک غلام لے کے آئے ہیں۔ تو مطلب نے لوگوں کو سمجھایا یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کی نشانی ہے۔ تو اس نام شیبہ تھا، لیکن عبد المطلب کے نام سے اس بچے کا نام پڑا۔ مطلب کے انتقال کے بعد ان کی جو یہ ذمہ داریاں تھی، جو رفادہ اور سقایا کا کام تھا، یہ ان کے بھتیجے عبد المطلب کو ملا جو رسول اکرم کے دادا تھے۔ عبد المطلب انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ زمزم کا جو کنواں تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کو جاری کیا تھا، وہ کنواں ایک دور ایسا بھی آیا مکے میں کہ جو حضرت اسماعیل کے سسرالی لوگ تھے جو وہاں بسے تھے، بنو جرہم کے لوگ، ان کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا۔ تو مکہ چھوڑ کے جاتے وقت وہ زمزم کے کنویں کو بھی پیک کر کے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ یہاں پہ کھدائی کرو، یہاں زمزم کا کنواں ملے گا۔ حضرت عبد المطلب نے، اللہ کے رسول کے دادا نے کھدائی شروع کی، اور جب کھدائی شروع کی تو وہاں پہ زمزم کا کنواں بھی نکلا اور بھی پرانی یادگار کی چیزیں نکلی۔ اب جب زمزم کا کنواں نکلا تو تمام قبیلہ قریش کے جو اور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس کام میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ ڈالا ہے، یہ خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے، یہ کام اکیلے مجھے کرنے دو۔ اس پر آپس میں بڑا اختلاف ہوا۔ تو اس زمانے میں لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو ان کے یہاں ایک یعنی مستقبل بتانے والے اور کہانت کا علم رکھنے والے کاہن ہوتے تھے، عراف ہوتے تھے۔ تو لوگ ایک خاتون کے پاس، ایک عورت کے پاس گئے جو لوگوں کو مستقبل کے بارے میں بتایا کرتی تھی ان کے عقیدے کے مطابق۔
تو اس نے کہا کہ یہ کام جو ہے یہ عبد المطلب کا کام ہے، ان کو کرنا۔ لوگ نہیں مانے، جب وہاں سے لوٹنے لگے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں کہ باقی سارے قبیلوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کام عبد المطلب ہی کریں گے۔ زمزم کے کنویں کی کھدائی کا کام اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے ذمہ ڈالا ہے۔ عبد المطلب نے اس دن ایک نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 بیٹے جوان ہوئے تو اس میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے۔ آئیے عبد المطلب کے 10 بیٹوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، صفار، عباس، یہ ٹوٹل 10 ان کے بچے تھے۔ اس میں سب سے خوبصورت بچہ جو ان کا تھا وہ عبداللہ تھا۔ خوبصورت بھی تھے، شریف بھی تھے، سیدھے سادے بھی تھے، اللہ کے رسول کے والد یہی عبداللہ ہے۔ جب یہ 10 بیٹے ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی وہ نذر یاد آئی جو انہوں نے نذر مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہو گئے اور سب جوان ہو گئے تو ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کیا اور اپنے جوان بیٹے عبداللہ کو لیا اور چھری لے کر کے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دیں، اپنی نذر کو پوری کریں۔ لیکن وہاں باقی جو خاندان کے لوگ تھے اور خاص طور سے عبداللہ کے جو نانیحال کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، یہ اس بہترین انسان کی جان لینے کا آپ کو حق نہیں۔ چنانچہ پھر وہی انہوں نے طریقہ اپنایا اور ایک کاہن عورت کے پاس انہوں نے گئے۔ اس کاہنہ عورت نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ ایک کام کرو کہ ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھو اور پورا اندازی ڈالو، اگر ایک پر عبداللہ کا نام رہے گا ایک پر 10 اونٹ کا نام رہے گا، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ جب تک کہ اونٹ نہ نکل جائے، اگر اونٹ نکل جائے تو اتنے اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان۔ تو چنانچہ اس طریقے پر عبد المطلب نے عمل کیا تو 100 اونٹ جب پورے ہو گئے تب جا کر کے اونٹوں کا نام نکلا، بار بار عبداللہ کا نام نکلنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے اور اس طریقے سے عبداللہ کی قربانی انہوں نے پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نبوت کے بعد بھی کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، میرے آبا و اجداد میں 2 ذبیح ہیں، ایک ذبیح تو اسماعیل تھے اور ایک ذبیح میرے والد عبداللہ بھی تھے، عبداللہ کو بھی ذبیح کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ جو تھے ان کی شادی عبد المطلب نے قبیلے بنو زہرہ کے ایک بڑے مشہور خاندان جو تھا قریش کا، بنو زہرہ، اس کے سردار وہب کی بیٹی آمنہ سے کی، آمنہ بنت وہب، جو اس وقت پورے عرب میں نسب کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مانی جاتی۔ آمنہ بنت وہب، ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کیا۔ نکاح کے کچھ دنوں کے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے مدینہ بھیجا کھجور لانے کے لیے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا اور آمنہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی۔ انہی آمنہ کے بطن سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک اور بڑا واقعہ ہوا۔ ابرہہ نام کا ایک آدمی یمن میں رہتا تھا جو نجاشی بادشاہ کی طرف سے یمن میں گورنر تھا۔ اس نے دیکھا کہ پورے عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں جا کے حج اور عمرہ کرتے ہیں، تو اس نے یمن میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنوایا، کلیسا بنوایا، عیسائی مذہب کا تھا، اس نے اپنے عقیدے کے حساب سے ایک کلیسا بنوایا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ اس گھر کا یہ کعبے سے خوبصورت ہے، کعبے سے بڑا ہے، تم یہاں آ کر کے عبادت کرو، یہاں کا تم طواف کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ جتنے بھی برے تھے لیکن خانہ کعبہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ لوگوں نے اس کے بنائے ہوئے کلیسے کے اوپر جا کے پاخانہ کرنا شروع کر دیا، گندگیاں کرنا شروع کر دیا۔ ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا خانہ کعبہ کو گرانے کے، اور یہ پہلا لشکر تھا اس وقت پورے عرب میں جس میں ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا۔ اس لشکر میں 9 یا 13 ہاتھی تھے اور ایک ہاتھی پر خود ابرہہ بھی سوار تھا۔ 60,000 کا یہ لشکر لے کر کے ابرہہ جب مینا اور مزدلفہ کے قریب وادی محصر میں پہنچا تو اونٹ جو ہاتھی تھے وہ بیٹھ گئے، وہ اب اٹھ ہی نہیں رہے، ان کا رخ کہیں اور کیا جاتا، چلنے لگتے، خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا تو وہ سارے کے سارے ہاتھی بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا جن کی چونچ میں اور جن کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی چنے کی دال کے برابر، اور وہ جو کنکریاں تھی وہ میزائل ثابت ہوئی ابرہہ کے لشکر کی، وہ جس کے سر پہ گری اس کو ایسا ختم کیا کہ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْقُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہوتے۔ خود ابرہہ کا یہ حال ہوا
کہ وہاں سے وہ بھاگا، جب پورا اس کا لشکر ہار گیا اور تیتر بیتر ہو گیا تو وہاں سے وہ بھاگا، اور واپس جب یمن پہنچا، صنعاء پہنچا، تو ایک دم مرغی کے چوزے کی طرح ہو گیا، اور بالکل بدن اس کا ایک دم بیکار ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا دل پھٹ کر کے اس کے سینے سے باہر نکل آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھائی دنیا والوں کو کہ اپنے رسول کو بھیجنے کے 50 یا 55 دن کے پہلے اپنے گھر کی حفاظت کا ایسا انتظام اللہ نے کرایا، اور دنیا کو ایک میسج دیا کہ اگر ہم اس گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اس گھر کو اس کا صحیح مقام دلانے کے لیے اپنے رسول کو بھی بھیج سکتے۔ بھائی وہ خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے، طواف کرتے تھے، مگر اسی خانہ کعبہ میں پتھر کے بت رکھ کے اس کی عبادت بھی کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ بہرحال 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی سوموار کا دن 9 ربیع الاول کی تاریخ صبح کی سہانی گھڑی تھی، جب جناب آمنہ کے بطن سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ دادا نے اس ولادت پر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا، اور عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن اپنے اس پوتے کا ختنہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور آپ کی ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ اپنی ماں کے بعد اللہ کے رسول نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا۔ اس زمانے میں عرب میں ایک دستور تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دیہات بھیجتے تھے، وہاں کچھ عورتیں ہوتی تھی، دایا ہوتی تھی، انائیں ہوتی تھی جو بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ اس کا 2 مقصد ہوتا تھا، ایک تو دیہات کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی تھی، بچے مضبوط ہوتے تھے، اور دوسرے دیہات میں جو عربی بولی جاتی تھی، جو زبان بولی جاتی تھی، وہ بڑی ٹھوس ہوتی تھی، بڑی فصیح زبان ہوتی تھی۔ تو اس دستور کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیہات میں بھیجنے کی بات آئی۔ جس سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس سال پورے عرب میں قحط سالی پڑی تھی، سوکھا پڑا تھا۔ تو قبیلے بنو سعد کی کچھ عورتیں مکے میں آئیں اسی مقصد کے لیے کہ ان کو کچھ بچے مل جائیں۔ اسی قافلے میں ایک عورت تھی جس کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب تھا۔ یہ بیچاری خود بیان کرتی ہے کہ جب میں آئی مکہ میں ایک گدھی کے اوپر سوار ہو کے آئی تھی، اور وہ گدھی یعنی اتنی تھکی ہوئی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے پیچھے چلتی تھی۔ میرے پاس ایک اونٹنی تھی، اور اونٹنی یعنی قحط سالی کی وجہ سے اس کو کھانے پینے کی غذا نہیں ملی تھی، اونٹنی کے تھن میں دودھ نہیں تھا۔ میرے بچے بھوک سے رات رات بھر بلکتے تھے، میرے جسم میں دودھ نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ اس پریشانی کے عالم میں مکہ پہنچی۔ اب وہاں ساری عورتوں کو بچے مل گئے، لیکن محمد کو لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ محمد یتیم ہے، اور لوگوں کو امید نہیں ہے کہ اس یتیم بچے کو اگر ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں کچھ خاص اجرت ملنے والی نہیں۔ آخر میں یہ ہوا کہ ساری عورتوں کے گود میں بچے مل گئے۔ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت نے گود لیا، اور نہ حلیمہ کی گود میں کوئی بچہ آیا۔ حلیمہ کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے، یعنی حلیمہ سعدیہ۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، اور شوہر نے کہا کہ ایک کام کرو، اب ہمارے پاس مرتا کیا نہ کرتا، یہی ایک بچہ بچا ہے، اس کو ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ حلیمہ اس بچے کو لے کر کے جب اپنے ٹھکانے پر آئی ہیں، حلیمہ خود بیان کرتی ہیں، علامہ ابن ہشام سیرت ابن ہشام میں نقل کرتے ہیں، حلیمہ کہتی ہیں بچے کو میں نے سینے سے لگایا، کئی دنوں سے میرا بچہ رات میں بلک رہا تھا، میرے جسم میں طاقت نہیں تھی، میرے بچے کے لیے میرے بدن میں، میرے جسم میں خوراک کا انتظام نہیں تھا، مگر اس بابرکت بچے کو جیسے میں نے سینے سے لگایا، اس بچے نے سیر ہو کر کے دودھ پیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ اس کے بعد میرا شوہر جب اونٹنی کے پاس گیا، دیکھا کہ اونٹنی کا تھن دودھ سے لبالب ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکۃ، اے حلیمہ تو نے بڑے برکت والے بچے کو تو نے گود لیا ہے، واقعی میں اس کی برکت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے جب ہم لوٹنے لگے تو میری وہ گدھی جو پورے قافلے میں سب سے پیچھے چل رہی تھی، اب حالات یہ ہیں کہ سب سے آگے میری وہ گدھی چل رہی ہے، اور قافلے والے کہہ رہے ہیں کہ اے ابن ابی ذؤیب کی بیٹی، اے حلیمہ ذرا ہم پر رحم فرما، یہ تو وہی گدھی ہے جو پورے قافلے میں سب سے پیچھے چلتی ہے، تو اس کو بھگائے لے جا رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب اس کو لے کر کے میں اپنے گاؤں میں پہنچی، دیہات میں پہنچی، اپنے قبیلے میں پہنچی، تو وہاں بھی قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے کھیتوں میں بکریوں کو اور اونٹوں کو چرانے کے لیے چارے نہیں تھے، لیکن میری بکریاں جب جاتی تھیں تو سیراب ہو کر کے آتی تھی۔ لوگ جو چرواہے جو اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہوں کو بیچتے تھے، وہ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم کہاں اپنی بکریوں کو لے کے جاتے ہو، حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں تو سیراب ہو کر کے، آسودہ ہو کر کے لوٹتی ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ قدم قدم پہ ہم نے اس بچے کی برکت کی نشانیاں دیکھی۔ 1 سال گزرا، پھر ہم اس بچے کو واپس لے کر کے اس کی ماں کے پاس آئے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بچے کو ہم چھوڑیں۔
جب میں مکہ پہنچی تو اتفاق سے مکہ میں اس وقت وبا پھیلی تھی، بیماری پھیلی تھی. تو میں نے آمنہ سے کہا، اللہ کے رسول کی ماں سے کہا کہ آپ اگر مناسب سمجھے تو اس بچے کو ابھی دیہات میں کچھ دن رہنے دیں، ابھی شہر میں وبا پھیلی ہے، بیماری پھیلی ہے. چنانچہ حضرت آمنہ نے اجازت دی اور میں کچھ اور دن تک اس بچے کی برکتوں کو دیکھتی رہی. اللہ کے رسول کی عمر جب 4 برس کی ہوئی، آپ اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شق صدر کا معجزہ اور شق صدر کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو زمین پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو نکالا اور ایک سونے کے تشت پہ رکھا اور زمزم سے دھلا اور پھر اس دل کو وہاں پر جہاں پہ وہ دل تھا وہاں پہ ٹرانسپلانٹ کر دیا، وہاں پہ سیٹ کر دیا. بچے یہ منظر دیکھ کے بھاگے وہاں سے اور آ کر کے کہا قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے. جب حضرت حلیمہ دوڑی دوڑی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، لیکن ہاں آپ کے سینے پہ کچھ سلنے کے نشان ہیں. اس بات کا نشان ہے کہ یہاں پہ کچھ چاک کیا گیا ہے، یہاں پہ کچھ جو ہے کاٹا گیا ہے. وہ نشان اللہ کے رسول کے سینے پر ہمیشہ برقرار رہا. اور پھر اللہ کے رسول جب معراج کے واقعے پر گئے، معراج کے موقع پر پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ شق صدر کا یہ واقعہ پیش آیا. بہرحال یہ واقعہ دیکھ کر کے حضرت حلیمہ ڈر گئیں اور وہ اس بچے کو 4 سال کے اس بچے کو واپس اس کی ماں کے پاس لا کے انہوں نے چھوڑ دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس رہے اور 2 سال آپ نے مشکل سے اپنی ماں کے پاس گزارا. جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی، آپ کی ماں اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ کے قریب ابوا ایک جگہ تھی، وہاں پہ ان کے شوہر عبداللہ کی قبر تھی، اس قبر کے پاس وہ گئیں اپنے شوہر کو یاد کرنے کے لیے اور اپنے مائکے جانے کے لیے. واپسی میں حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اس سفر میں اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب بھی ساتھ میں تھے. یہ بچہ جو یتیم پیدا ہوا تو باپ نہیں تھا اور 6 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ بچہ یعنی یتیم در یتیم ہے. بھئی باپ اگر کسی کا مر جائے تو وہ یتیم مانا جاتا ہے، لیکن ماں باپ دونوں مر جائیں تو پھر تو یتیمی اپنی چرم سیما پر پہنچ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ماں اور باپ دونوں سے محروم. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی. ضرور اللہ کے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچی، ضرور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے اس رسول کو آگے آنے والی زندگی کے مشکل حالات کے لیے تیار کر رہا. اللہ اپنے اس نبی کو 6 سال کی عمر میں یتیمی کا داغ دے کر کے یہ سبق دے رہا تھا کہ اے میرے نبی، اب آپ کی تربیت کرنے والا آپ کا رب ہے، آپ کو صحیح غلط بتانے والا آپ کا رب ہے. بھائی عام طور سے ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، یتیم بچے بگڑ جاتے ہیں، باپ نہ ہو بچے بگڑ جاتے ہیں، ماں نہ ہو بچے بگڑ جاتے ہیں. مگر یہ بچہ بگڑا نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اس بچے کی اللہ نے حفاظت کی اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے اندر بیان کی ہے. الم یجد کا یتیما فآوا، اے نبی آپ یاد کریں، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو سہارا دیا. ووجدک ضالا فہدا، آپ نہیں جانتے تھے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، آپ اپنے رب کی توحید کا طریقہ نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو وہ طریقہ بتایا. ووجدک عائلا فاغنا، آپ غریب تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے ہر دور میں آپ کو بے نیاز رکھا، اللہ نے ہر دور میں آپ کو غنی رکھا، مالدار رکھا. 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے. دادا کو اپنے اس یتیم بچے پر بے انتہا پیار آیا. دادا اس بچے کو لے کر کے مکہ لوٹے اور دل و جان سے اپنے اس پوتے کو جو ہے محبت کرنے لگے. مگر 8 سال 2 ماہ عمر ہوئی اللہ کے رسول کی کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا آخری وقت آ گیا. عبد المطلب نے اپنے انتقال کے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ یہ بھتیجا جو تیرا یتیم بھتیجا ہے، میرا یتیم پوتا ہے، اس یتیم بھتیجے کو میں تجھے تیری سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں اور یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اپنے بچوں سے زیادہ اس بچے کا خیال رکھنا. اور ابو طالب نے اللہ کے رسول کی کفالت کا حق ادا کیا، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول کو چاہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں پلتے رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی. ابو طالب تجارت کرتے تھے، مکہ سے سامان لے کر کے ملک شام جاتے تھے. 12 سال کی عمر میں جب تجارت کی غرض سے ایک مرتبہ ابو طالب شام جانے لگے تو اپنے اس بھتیجے کو بھی ساتھ میں لے کے گئے. ملک شام میں ایک جگہ پڑتی ہے بصرہ، وہاں پہ جب ابو طالب پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب تھا، اس کا نام بحیرہ تھا. وہ جلدی اپنے عبادت خانے سے نکلتا نہیں تھا.
جب ابو طالب کا قافلہ وہاں پہنچا تو وہ اپنے عبادت خانے سے نکلا، حیران ہو کر کے دیکھنے لگا، اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے پورے قافلے میں تلاش کیا اور 12 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ بچہ رحمت للعالمین ہوگا، یہ بچہ اللہ کا آخری رسول بن کر کے دنیا میں چمکے۔ اب سارے لوگ حیران ہیں، ابو طالب حیران ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا کہ اس کے کندھے کے نیچے میں وہ مہر دیکھ رہا ہوں جو نبوت کی مہر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ بچہ گزرتا ہے جہاں سے، وہاں کے درخت، وہاں کے پتھر اس کے احترام میں جھکنے لگتے ہیں، تواضع میں اور احترام میں اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس عیسائی راہب نے، بحیرہ نے، ابو طالب سے کہا کہ خبردار اس کو آپ آگے نہ لے کے جائیں، اس کے بارے میں یہودیوں کو پتہ لگ گیا اور رومیوں کو پتہ لگ گیا، اس کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب نے وہیں سے اپنے اس بھتیجے کو واپس مکہ بھیج دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 برس کی ہوئی، اس وقت عرب میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ فجار۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار، فجار مانے برائی، برے لوگوں کی جنگ۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کیونکہ حرام مہینوں، جو 4 مہینے حرام ہوتے ہیں، محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور اسی طریقے سے رجب، 4 حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، مگر یہ جنگ جب ہوئی تو حرمت والے مہینے کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا اور بہت خون خرابہ ہوا۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے۔ اللہ کے رسول 15 برس کے تھے، اس جنگ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو جو ہر قبیلے اور خاندان میں جو تھوڑے سیدھے سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو نرم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، آپس میں صلح ہونی چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن جدعان نام کے ایک بہت نیک آدمی، اس زمانے کا نیک آدمی تھا، کافر تھا لیکن نیک تھا، اس کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی اور اللہ کے رسول کا جو خاندان تھا، بنو ہاشم، اسی طریقے سے بنو مطلب، بنو تمیم، ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے اور وہاں بیٹھ کر کے ایک ایگریمنٹ کیا گیا۔ اس ایگریمنٹ کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں طے کیا گیا ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور ظالم کی مدد کبھی نہیں کریں گے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس ایگریمنٹ کے وقت اللہ کے رسول کی عمر 15 برس کی تھی اور اس ایگریمنٹ کے ٹائم اللہ کے رسول موجود تھے، اور اللہ کے رسول بعد میں کہا کرتے تھے کہ وہ ایگریمنٹ اور وہ معاہدہ مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے، اور آج بھی اگر اس قسم کے معاہدے کے لیے کوئی مجھے دعوت دے تو میں فوراً لبیک کہنے کو تیار۔ 20 برس کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کرنے لگے، ملک شام سامان لے جا کے آپ خود تجارت کرنے لگے۔ آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، بلکہ بخاری کی روایت اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مکے والوں کے چند پیسوں کے بدلے میں نے بکریاں چرائی۔ اہل علم لکھتے ہیں اللہ نے اپنے نبیوں سے بکریاں کیوں چروائی؟ بھائی بکری چرانا ہماری نظر میں بڑا حقیر کام ہے، دنیا والوں کی نظر میں بڑا حقیر کام ہے، اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ کام کروایا۔ ایک تو تربیت کروانا تھا اللہ کی اپنے نبیوں سے کہ بھئی آپ کو میں اپنا رسول بنانے والا ہوں، لیکن آپ کو ہمیشہ یہ خیال رہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ اسی زمین کے باشندے ہیں، آپ اپنے مقام کو بھی سمجھیے اور اپنے انسان ہونے کو مت بھولیے، تواضع آپ کے اندر پیدا ہو۔ اور پھر بکری کو چرانا بڑا مشکل کام ہے، بکریوں کو کنٹرول کرنا، بھیڑیوں سے بچانا، بکریوں کو کھلانا پلانا، تو یہ جو سارا کام تھا اس کے ذریعے آگے چل کر کے اپنی امت کی نگرانی کرنا، امت کو آنے والے خطروں سے بچانا، اس کی ٹریننگ دینے کے لیے اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی۔ 25 برس کی عمر ہوئی اللہ کے رسول کی۔ اس وقت مکے میں ایک بڑی پیسے والی خاتون تھی اور بڑے اونچے خاندان کی خاتون تھی، خدیجہ بنت خویلد۔ وہ بیوہ تھی اور اپنے مال کو وہ بھیجتی تھی تجارت کے لیے۔ ان کو پتہ لگا کہ محمد ابن عبداللہ نام کا ایک نوجوان ہے، بڑا ایماندار ہے اور ملک شام تجارت کے لیے وہ جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو پیشکش کی کہ آپ میرا بھی مال لے کے جائیں، میرے مال کی بھی تجارت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ آفر قبول کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ اس سفر میں تم بھی جاؤ اس نوجوان کے ساتھ، اور میں نے بڑی تعریف سنی ہے اس نوجوان کی، ذرا تم آ کر کے مجھے رپورٹ دو کہ یہ تعریف کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے۔ میسرہ حضرت خدیجہ کا غلام پورے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا۔ جب اللہ کے رسول واپس لوٹے، کامیاب تجارت کر کے لوٹے، اچھا منافع کما کر کے لوٹے، ہر بار سے زیادہ خدیجہ کے مال میں منافع ہوا، اور میسرہ نے آ کر کے رپورٹ دی کہ اللہ کی قسم اتنا ایماندار، اتنا نیک، اتنا شریف اور برائیوں سے اتنا دور رہنے والا نوجوان میں نے نہیں دیکھا۔ خدیجہ جن سے نکاح کرنے کے لیے بڑے بڑے خاندان کے لوگ ان کو نکاح کا پیغام دیتے تھے، انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ ان کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی
کہ اس نیک اور اس ایماندار انسان کو اپنا شریک حیات بنایا جائے، اپنا لائف پارٹنر بنایا جائے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، نکاح طے ہو گیا۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کی عمر میں آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، ان سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے تمام بچے اور بچیاں خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ 2 بچے آپ کے ہوئے، ایک بچے کا نام تھا قاسم جس سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، ایک بچے کا نام تھا عبداللہ، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ سب حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا۔ ایک بچہ آپ کا پیدا ہوا تھا ابراہیم جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا، لیکن اللہ کے رسول کے بیٹے کوئی جوان نہیں ہو سکے، بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ بیٹیاں سب جوان ہوئیں، سب نے اسلام کا دور دیکھا، سب کی شادی ہوئی، لیکن بیٹیوں میں بھی حضرت فاطمہ کو چھوڑ کے سب اللہ کے رسول کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ بہرحال شادی کے بعد بھی اللہ کے رسول کے جو تجارت کا مشغلہ تھا اور آپ کی جو گھریلو زندگی تھی وہ جاری تھی، لیکن ایک چیز آپ کے اندر تھی کہ آپ اپنے ماحول سے بیزار تھے۔ وہاں شرک ہو رہا تھا، وہاں زنا ہو رہا تھا، وہاں شراب پی جا رہی تھی، وہاں دنیا بھر کی برائیاں ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول اس ماحول میں گھٹن محسوس کرتے تھے۔ آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے مگر آپ کے سامنے کوئی طریقہ نہیں تھا، آپ اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ آپ اپنی تنہائی کے اوقات غار حرا میں جا کے گزارا کرتے تھے۔ آپ کی وفادار اور آپ کی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ آپ کی تنہائی میں بھی آپ کی رفیق ہوتی تھیں، آپ کے لیے کبھی کبھی غار حرا میں لے جا کے وہ کھانے پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کی عمر 35 برس کی ہوئی۔ مشرکین مکہ کے دل میں خیال آیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی چاہیے، چنانچہ انہوں نے حلال کمائی سے چندہ کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس کام میں اللہ کے رسول بھی شامل تھے۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی تو پھر آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا اور غار حرا میں آپ کے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ خطبہ جمعہ میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کے رسول کی جو یہ زندگی ہے بچپن سے لے کر کے 40 سال کی زندگی، یہ زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے برائی کے ماحول میں بھی برائی سے بچا جا سکتا ہے، اپنی جوانی کو بے داغ رکھا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی زندگی نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ رسول کے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں ایسی دکھا دی تھی جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ بچہ محمد ابن عبداللہ یہ آگے چل کر کے محمد الرسول اللہ ہونے والے ہیں۔ اللہ ان کو رسالت کے مقام پہ فیضیاب کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اپنے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم کی سیرت کو جاننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق دے۔ رسول اکرم کی سیرت کے جو نصیحت آموز پہلو ہیں اللہ تعالیٰ ان پہلوؤں کو ہمیں اپنی زندگی میں سمیٹنے کی اور لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے کاروبار میں روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔